بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھی۔ 40 ہاتھ قد جتنا، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بڑے ہوتے، نہ بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے، نہ نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صرف موت آتی تھی اور پھر ان کی طرف اللہ عز و جل نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ عز و جل کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا جا اپنی نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا، ہمیں نہ ٹوک، تیرے کہنے پر کیا ہم اپنے باپ دادا کا چال چلن چھوڑ دیں گے؟ عقل خراب ہو گئی ہے تیری، جا جا اپنا کام کر، آیا بڑا نیک چلن کا حاجی نمازی، تیرے کہنے پر چلے تو ہم تو بھوکے مر جائیں۔ انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ پاک کو للکارا، تکبر اور غرور میں بدمست بولے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اب قوم عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے؟ نمبر 1، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ نمبر 2، وہ آخر تک ہمارے آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ نا، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ عز و جل نے قحط بھیجا، بھوک لگی، سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے، حرام پر آ گئے، چوہے بلی کتے کھا گئے، سانپ کھا گئے، درخت گرا تو ان کے پتے کھا گئے مگر بھوک نہ مٹی، نہ بارش ہوئی، نہ قطرہ گرا، نہ غلہ اگا۔ پھر تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ شریف بھیجا۔ ان کا دستور تھا جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ بیت اللہ شریف وفد گیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک بارش برسائے۔ پھر اللہ پاک نے 3 دن کی 3 طرح کے بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے، کالا مانگو۔ اللہ عز و جل نے کہا واپس پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوئے، بادل آیا، وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا، کھانے کو ملے گا۔ کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ عز و جل کا عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آؤ نا، جس سے ہم کو ڈراتا تھے۔ اس بادل میں ایسی تند و تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا مارا، ان کے گھر اڑا دیے۔ 60 ہاتھ کے قد کے لوگ تنگوں کی طرح اڑ رہے تھے، ہوا ان کے سروں کو ٹکراتی تھی، اتنی زور سے ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر منہ پر لٹک گئے۔ بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، مگر میرے رب تعالیٰ کا حکم ہوا ہوا غار میں بگولی کی طرح داخل ہوتی اور ان کو بھی باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ مِن بَاقِیَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ عز و جل نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ عز و جل کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تم پر ایسی جگہ عذاب فرمائے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہوگا۔ جو گناہ قوم عاد نے کیا، کیا وہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا ہم اللہ عز و جل کی حدوں کو پار نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے اللہ عز و جل کو اپنی نافرمانی سے نہیں للکارا ہوا ہے؟ توبہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، قرآن پڑھو۔ جن گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ پاک نے ان گناہوں پر پوری قومیں زمین بوس کر دی ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔